الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم بات کرنے والے ہیں نفسیات اور مسلمان۔ نفسیات کے تعلق سے جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں یا پھر ذہن سے جڑی ہوئی جو امراض ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ لہٰذا جب بھی ہم بات کرتے ہیں ذہنی پریشانی یا نفسیات کے بارے میں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیا مسلمان کو ذہنی پریشانی ہو سکتی ہے؟ جہاں ایک جانب نفسیات کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے، وہیں دوسری جانب ایسے بھی لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ذہنی پریشانیاں اور اس کے بارے میں جاننا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یعنی دو الگ الگ گروہ ہیں جو اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان تو اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ ذہنی بیماریاں ہوتی بھی ہیں، اور کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ ذہنی بیماریاں تو صرف مغربی سوچ کے چونچلے ہیں اور یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک تھراپسٹ یعنی کوئی معالج کے پاس نہیں گئے تو ہم کیوں جائیں؟ جبکہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نفسیاتی پریشانیوں کا علم ہمیں دیا بلکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا علم ہمارے بیچ میں بانٹا ہے جس سے کہ اگر کوئی چاہے تو ان بیماریوں کی تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس بھی کر سکتا ہے اور ان کا علاج یعنی کہ ٹریٹمنٹ بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مثالوں کے ساتھ کہ کیسے ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ آپ کے اس ویڈیو کو سننے سے آپ سرٹیفائیڈ تھراپسٹ نہیں بن سکتے، بلکہ آپ کو آج ان ساری چیزوں کا علم ہوگا۔ انشاءاللہ آپ آگے اس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیکھنے کی جستجو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور جب آپ سرٹیفائی ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے اس کا تھراپی آپ کسی کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے نفسیات پہ قابو کرتے تھے، اور یہ بھی غور کریں گے کہ کیا وہ لوگ ان بیماریوں سے محفوظ تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ لوگ اس معاملے میں کچھ حد تک محفوظ تھے کیونکہ وہ انبیاء تھے، وہ اللہ کے چنندہ بندے تھے، لیکن کیونکہ وہ انسان تھے تو ان کو بھی ان انسانی نفسیات سے گزرنا پڑتا تھا، جیسے شدید غم اور ذہنی دباؤ کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا تھا۔ عام الحزن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، غم کا سال، کس نے نہیں سنا؟ یہ وہ سال تھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتے چاچا کا انتقال ہوا اور ان کی چہیتی اہلیہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور مکہ والوں کا بائیکاٹ یعنی کہ اس سال میں ان لوگوں کو بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ سارے ایک ہی سال کے اندر جمع ہو گئے، تو سوچئے کہ اس کا ان کے ذہن پر کتنا دباؤ پڑا ہوگا اور وہ کیسی تکلیف سے گزرے ہوں گے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں تو بوجھ رنج و غم کے سفید ہو گئی تھی اور وہ اپنے غم کو دبائے ہوئے تھے۔ جب انہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بچھڑنا پڑا تو انہوں نے اس ضمن میں کافی رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، جس غم سے وہ گزرے تھے، اور ان کے اس صبر کو صبر جمیل بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفسیات پہ کیسے قابو کیا جائے، یہ ہمارا سوال ہو سکتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نفسیات پہ کیسے قابو کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے غم کے وقت اپنے آپ کو سنبھالا جائے
اور کیسے ذہنی دباؤ سے بچا جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم سے دوچار ہوتے تھے جب وہ کفار کو دعوت دیتے تھے دین کی اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، جانتے ہوئے کہ یہ سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے تنبیہ کرتے ہوئے ان کی تربیت کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے، جو اب آگے دیکھیں گے۔ اور وہ آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان کے اوپر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اس جیسی اور بھی مثالیں ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو بھی آزمایا گیا، جہاں ان کو بھی اپنے ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا اور ان کو بھی ایسی تکلیف پیش آتی تھی جہاں ان کو اپنے نفسیات کو قابو میں رکھنا پڑتا تھا۔ وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایسے مراحل آئیں تو ہم اس کے ساتھ کیسے سنبھل جائیں۔ سنت نبوی اور نفسیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کیسے ہم مثبت سوچ کے مالک بنیں جب ہم بیماری اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک آنے والی تکلیف کو بھی منفی سوچ کے بجائے ایک مثبت سوچ کی طرف دھیان کو بانٹا گیا، جس کی وجہ سے آنے والی تکلیف کا درد کم ہو جاتا ہے اور ذہن بہت بہادر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ مِنْهُ، یعنی جس کے ساتھ اللہ اچھا کرنا چاہتے ہیں اس کو تکلیف سے گزارتے ہیں جو اس کو بہتر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک علمی اصلاح، کوگنیٹو ریفریمنگ، یعنی انسان کی جو محنت غم کرنے میں یا واولے کرنے میں لگ جانا تھا، ایک منفی رد عمل کی طرف اسے مثبت سوچ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کیا ہی بہترین ہے مومن کا معاملہ کہ اس کے لیے خیر ہے، چاہے اس کو کامیابی ہو یا خوشی ملے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر کرتا ہے، یا اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے یا تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے کہ ہماری سوچ کس طرف پلٹائی جا رہی تاکہ ہم اس آنے والی تکلیف کو مثبت انداز میں لے سکیں۔ اپنے جذبات پر قابو لانے کے راستے میں ایک نسخہ جو پہلا آپ کو بتایا گیا وہ ہے کوگنیٹو ریفریمنگ، جہاں آپ کی منفی سوچ کو مثبت سوچ کی طرف رجحان کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ اپنے جذبات کو تسلیم کرنا، اس کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو تسلیم کریں اور قبول کریں اپنے آپ سے، تاکہ ہم اپنے جذبات کو اپنے قابو میں کر سکیں۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے جذبات کے مالک ہم خود ہیں، نہ کہ کوئی اور، جس کا خلاصہ ہم انشاءاللہ اپنے آگے آنے والے ویڈیوز میں بھی کریں گے۔ جہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود اپنے آپ کو لوگوں کی وجہ سے مظلوم کر لیتے ہیں، اپنی خود نظروں میں خود گر جاتے ہیں اور بار بار ایک ہی بات دہراتے ہوئے اپنے جذبات کے غلام ہو جاتے ہیں، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات۔ جب ان کے ہاتھوں میں ان کے بیٹے ابراہیم کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ الفاظ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں کہ کیسے صبر کیا جائے اپنوں کو کھونے کے بعد اور اپنوں سے بچھڑنے کے بعد، یا پھر آپ کے راستے میں آنے والی کوئی بھی آزمائش ہو جس سے آپ کو گزرنا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں
کہ یہ الفاظ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور صحابہ نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو، تمہاری جدائی پر اے ابراہیم، جس سے دل بہت غمزدہ ہے۔ اس سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا بھی غمزدہ ہو، تو ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کہ ہم وہ بات نہ کہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اور دل میں غم کا محسوس کرنا یہ فطری چیز ہے، جس کے بارے میں آپ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ غم میں ہو تو آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو۔ یہی اصل صبر ہے، جیسے ہم نے یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھا کہ وہ بھی اپنے غم کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صبر کا حصہ نہیں تھا؟ بلکہ ان کے صبر کو تو صبر جمیل کہا گیا۔ لہٰذا جب ہم کسی کو اپنے غم میں روتے ہوئے دیکھیں تو یہ مت سوچیں کہ وہ جو ہے صبر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک فطری سی چیز ہے کہ انسان کی آنکھ آنسو بہاتے ہیں جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے اس بات کی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان اوقات پر ہم وہ کام بالکل بھی نہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جذبات کو تسلیم کیا اور الفاظ میں بیان بھی کیا، اور پھر وضاحت بھی کی کہ کیسے ہم اپنے الفاظ میں احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اسی طرح ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنی حقیقت کا سامنا کرنا ہے اور تقدیر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے رب سے راضی ہونا ہے، اور یہی اپنے دل کے اطمینان اور شفایابی کا ذریعہ ہے۔ ان ساری معلومات کے بعد پھر سے ہم کچھ مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے کہ جذبات کو کیسے قابو میں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت حال کے مطابق مشورہ دیتے ہوئے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ کیسے اس وقت ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں لانا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے آپ کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں ہم صحیح سے کھائیں اور اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ذہن کا بھی، یعنی کہ ایک کلی طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بارے میں ابھارا گیا، جسے ہولسٹک سائنس کہتے ہیں، جس میں کہ آپ کے مائنڈ، باڈی اور سول کا خیال رکھا جائے۔ پہلے زمانے کے طبیب اور حکیم اپنے مریضوں کا علاج ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کرتے تھے، نہ صرف ان کی جسمانی بیماری کا بلکہ ان کی ذہنی پریشانی اور ان کی روحانی تکلیفوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان کو اس پر ایڈوائز دیتے تھے، ان کو جو ہے مشورہ کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علاج میں اور آج کے علاج میں بہت بڑا فرق ہے، جہاں پر آج صرف جسمانی سمٹمز کا علاج کیا جا رہا ہے اور ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، جس کی وجہ سے لوگ کلی طور پہ اپنے آپ کو صحت مند محسوس نہیں کرتے جب وہ کوئی علاج کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے بھی آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ہمارے جسم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی عبادت کے لیے مختص کر دوں گا، تو وہ اس بات پر سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کے جسم کے آپ کے اوپر کچھ حق ہیں، اور آپ کے گھر والوں کے آپ کے اوپر کچھ حق ہیں، اور ہر چیز کا اس کا اپنا حق ہے۔
تو اسی بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف جسم کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ ذہن کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی ضمن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اگر ہم کوئی ذہنی پریشانی سے گزر رہے ہوں تو کیا ہمیں مدد مانگنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ خاموشی میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بجائے مدد مانگنا درست ہے اور بیماری کا علاج ڈھونڈنا چاہیے، چاہے وہ نفسیاتی امراض ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی بنایا ہے سوائے بڑھاپے کے۔ علاج اور معالجے کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو طب کا علم کیسے ملا، جبکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کئی اور چیزوں میں مہارت رکھتی ہیں، لیکن ان نسخوں کے بارے میں جہاں بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اس کا علم آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوا کرتی تھی تو عرب کے ماہر طبیب اپنے نسخے بھیجا کرتے تھے اور میں ان کو یاد کر لیا کرتی تھی اور اسی طرح ان کو اس کا علم ہو گیا، اور وہ سب سے پہلی خاتون تھی جو کئی بیماریوں کی تشخیص بھی کیا کرتی تھی اور نفسیاتی امراض کا بھی علاج کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلبینہ بنایا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ بیمار کے دل کو سکون دیتا ہے اور اس کے غم کو کم کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غذا کے ذریعے بھی نفسیاتی امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بیماری کے علاج میں دعا کی اہمیت۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنے پریشانیوں کا علاج نماز، دعا اور ذکر میں ڈھونڈیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے بلال اذان دو تاکہ ہم اس میں اپنا اطمینان حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اکیلے میں، رات میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تاکہ وہ اس میں اپنے دل کا اطمینان حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار کیا کرتے تھے، جس میں ایسی بھی دعائیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے غم سے اور پریشانیوں سے۔ اور وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں پریشانی اور غم سے اور عاجزی سے اور سستی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، بھاری قرض سے اور مردوں کے غالب آنے سے۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان سب کی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان سب کے پریشانیوں کو دور کرے، ان کو اپنے زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ اور آج ہم اسی کے ساتھ اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آگے بھی ہم ایسے معلومات کو آپ کو فراہم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے امنورا.academy، UMNURA.academy@gmail.com۔